بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون لیگی لیڈر اس ٹائم حالت نزا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے وینٹیلیٹر اتار دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو ابھی نون لیگی لیڈرز کے بیانات بتاتا ہوں۔ یہ حالت ان کی گزشتہ 2.5-3 سال میں ایک بار بھی نہیں ہوئی۔ ان کا اعتماد بتاتا تھا کہ جرنیل ان کے ساتھ ہیں، امریکہ ان کے ساتھ ہے، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی امریکہ کا دست شفقت ہٹنا شروع ہوا، جرنیلوں کا دست شفقت بھی ہٹنا شروع ہو رہا ہے، آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نون لیگ نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی آ جائے گی، ابھی صرف نون لیگ کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ زرداری بلاول کا کردار وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی آئے گا فیوچر میں۔ میں آپ کو سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ نون لیگ اس ٹائم کس حالت میں ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ریمیٹنس کے حوالے سے کیا کرنے کا میں نے مشورہ دیا، کچھ لوگوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک جواب آیا ہے کسی بھائی کو، انہوں نے شیئر کیا ہے کہ جی گھر والوں سے کہا ہے کہ آپ کچھ مہینے گزارا کرو، ایک دوست نے ذمہ لیا ہے کہ تم پیسے نہ بھیجو، ان کو ہر ماہ اتنے پیسے میں دیا کروں گا، جب مرشد کا حکم آیا کہ آپ بھیجو تو اس وقت بھیج دینا۔ میں نے آپ سب کو یہ مشورہ دیا تھا، اوورسیز پاکستانیوں کو، کہ آپ نے جو ریمیٹنس ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے عزیز رشتہ دار یا دوستوں میں سے اگر کوئی ہے تو اسے بتا دیں یار کہ تمہیں پتہ ہی ہے میں پیسے بھیجتا ہوں، تو میں وہ پیسہ یہاں محفوظ رکھتا رہوں گا ہر ماہ، اگلے 2 سے 3 مہینے میری فیملی کو ہر ماہ اتنے پیسے تم دے دو، میں 3 مہینے بعد سارے پیسے اکٹھے تمہیں دے دوں گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی گڈ ول ہوتی ہے پاکستان میں کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یار کما ہی رہا ہے نا، ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا، باہر گیا ہوا ہے، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ صرف یہ جو کال آئی ہے کہ ریمیٹنس نہیں بھیجنی، 3 مہینوں میں ان کو آپ نے 1 سے 2 ارب ڈالر کا ڈینٹ ڈالنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا۔ یہ فرق پڑے گا، دباؤ ہوگا تو جرنیل پیچھے ہٹیں گے۔ سو آپ نے یہ طریقہ لازمی آزمانا ہے۔ باقی بہت سارے طریقے ہیں، کوئی کرپٹو کی بات کرتا ہے، کوئی کیا، وہ آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ نے بھیجنے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہ بھیجیں اور یہ طریقہ کریں تو یہ بیسٹ ہے اس ٹائم۔ اس سے اچھا فی الحال کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو امیڈیٹ ڈینٹ ڈالنے کا۔ باقی 10 to 20% ریمیٹنس کم کرنے کا نہ بھولیں، اور فوجی بائیکاٹ جاری رکھیں۔ عسکری بینک سے دور رہیں، عسکری پروڈکٹ سے دور رہیں، نورپور مکھن، ملک، ان چیزوں سے دور رہیں، فوجی سیریل، کارن فلیکس، فوجی فرٹیلائزر، ان کے ہر چیز، ان کے مارکیز اور ان کے شادی ہال وغیرہ جو ہیں پتہ لگائیں، اگر ان میں کوئی عسکری کردار ہے ان سے بھی دور رہیں، اور ایسے حالوں میں اگر کوئی شادی کرتا ہے اس شادی میں شرکت نہ کریں۔ یہ بائیکاٹ اس لیول تک ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں امپورٹنٹ خبروں کی طرف۔ ناظرین، نون لیگ گھبرائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خواجہ وینٹیلیٹر کا بیان سنتے ہیں، جس کی حالت ایسے ہے جیسے وینٹیلیٹر اتر جاتا ہے تو حالت ہوتی ہے۔ ذرا خود سن لیں، آپ کو یقین آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے۔ کو مجھے بتائے تو صحیح، سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات کا میں مخالف ہوں، لیکن مجھے کو بتائے تو صحیح اس چیز کا، یہ 15 دن میں کیا کوئی نسخہ جو ہے سامنے آیا ہے، کیا کوئی تعویذ آیا ہے، یا کیا ہوا ہے، کسی نے پھونک ماری ہے کی ہے۔ خواجہ آصف جو ڈھیلوں کا ماہر ہے، خواجہ آصف وہ ہے جو سب سے پہلے باجوہ فیض حمید سے ملا تھا 2019 میں۔ خود اس نے کہا کہ ہمیں، انہوں نے کہا جی ہم عمران خان سے بڑے تنگ ہیں اور آپ حکومت لے لیں، اب نون لیگ کو پیغام پہنچا دیں۔ تو خواجہ آصف جانتا ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، مذاکرات شروع ہوتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فوج آپ کے سامنے سرنڈر کر رہی ہوتی ہے۔ آگے آپ نے کون سی شرائط ماننی ہے نہیں ماننی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نون لیگ ہمیشہ خود سرنڈر کرتی تھی، عمران خان سرنڈر کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا خواجہ آصف کا بیان۔ مستقبل کی تیاری ایک اور لیڈر بھی کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ عمران خان باہر آ رہا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا، یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا، جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے۔ ان کا نام لیا ہی نہیں جاتا۔ ان کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ خواجہ سعد رفیق کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ عمران خان ابھی جیل میں ہے، باہر آیا نہیں ہے۔
لیکن خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ مجھے جیل میں عمران خان نے نہیں ڈالا تھا، جبکہ مسلسل احسن اقبال جیسے لوگ یہ کہتے پائے گئے کہ سب کو جیل میں عمران خان نے ڈلوایا تھا۔ خواجہ سعد رفیق خود کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان نے نہیں ڈلوایا، مجھے تو باجوہ اور ثاقب نثار نے ڈلوایا تھا۔ چلیں ایک بیانیہ ہو سکتا ہے لیکن عمران خان پہ الزام نہیں لگا رہا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، پورے خلوص نیت سے مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، دیگ کا ایک دانہ چکھ لینا کافی ہوتا ہے، پوری دیگ میں آپ کو ہاتھ نہیں ڈالنا پڑتا، پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ نون لیگ والوں کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں میرے پاکستانیوں، یہ ایسے بیانات نہیں آ رہے۔ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے جو موجودہ خبریں اور حالات ہوتے ہیں ان پہ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں، الحمدللہ 99.99% ڈاٹ کنیکٹنگ درست ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیے ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ وہ نون لیگ جو غرور اور تکبر سے کھڑی ہوئی کہتی تھی ان کو مٹا دیں گے، ان کو یہ کر دیں گے، عمران ختم شدہ ہو گیا، وہ اب کہہ رہے ہیں مذاکرات کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے جی کون سا 15 دن میں تعویذ آ گیا ہے؟ وہ 15 دن پہلے تعویذ آیا ہے رچرڈ گرینل، وہ تعویذ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کے ارادے کیا ہیں اس رجیم کے لیے۔ اور 15 دن پہلے اب میں اس نتیجے پر پہنچا جو خاص بات کر رہے ہیں نا خواجہ سے، 15 دن پہلے کیا ہوا ہے دیکھیں۔ ثانیہ 26 نومبر کی بات تو نہیں کر رہا نا، 15 دن پہلے تو 23 دسمبر تھا، 13 دسمبر تھا، 26 نومبر تو نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ مہینہ پہلے کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 15 دن پہلے ایسا کیا ہوا ہے۔ اب اس پر ایک اور تجزیہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں کہ ان کو نئی ایڈمنسٹریشن نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ون وے اور اندر میسج دے دیا ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لو۔ یہ میسج آنے کے بعد ہمارے جرنیلوں کی پتلونیں ہو گئیں ڈھیلی۔ میں ذرا چٹکی کھل کے بات کرتا ہوں، لوگ شاید اسی لیے شیئر بھی نہیں کرتے میری ویڈیو، زیادہ گھبراتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی آفیشیل والے تو کبھی بھی نہیں لگاتے، آئی تھنک گھبراتے ہیں۔ ان کی ہو گئی پتلونیں ڈھیلی، تو پھر عمران خان کو آفر آنی شروع ہو گئی۔ آفر کیا آئی ہے وہ تو اب ظاہر کھل کے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ کسی نے سمیع ابراہیم کے حوالے سے ویسے بات کی ہوئی تھی، لیکن یہ صحافی ہیں زمان مغل صاحب، یہ ذرا پڑھیں، ان کی یہ خبر ہے۔ لکھتے ہیں کہ بریکنگ نیوز، عمران خان کو مکمل طور پر رہائی کی اطلاع دے دی گئی ہے، مگر خان اپنی تمام تر شرائط منوانے پر بضد دوسری جانب کے مذاکرات کار خان کی جلد رہائی کے خواہاں ہیں۔ یہ اچانک دوسری طرف والے کیوں چاہتے ہیں عمران خان کی رہائی جلدی ہو؟ بتائیں نا مجھے، وہ کون سی قیامت آ گئی ہے، وہ کون سا تعویذ آ گیا ہے 15 دنوں میں؟ خواجہ آصف صاحب بھی سوال پوچھ رہے ہیں، میں بھی پوچھ رہا ہوں، بولو تو صحیح، ریڈ لائن لگا دی تھی، ختم شد کر کے سوتے تھے روز رات کو، اب کیا ہو گیا ہے کہ روز رہائی کو اس کو کہتے یار، اب پہلے عمران خان کو پکڑنے کے لیے کہتے تھے ہم تمہاری ریڈ لائن مٹائیں گے، ہم تمہیں لے کر جائیں گے، وہ کہتے تھے نا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، پی ٹی آئی والے کہتے تھے، تو آگے سے کمپنی کی اکاؤنٹ کہتے تھے ہم یہ ریڈ لائن تمہاری روند چکے ہیں، ہم نے اسے اغوا کر لیا، اٹھا لیا، چھڑوا لو، وہ اب لگا دیا ریڈ لائن تو کھڑے تو رہو اس پہ۔ اب روز کہہ رہے ہوتے ہیں یار خدا کے لیے بنی گالا چلے جاؤ، اچھا خدا کے لیے یہ نہیں تو مری ہی چلے جاؤ، اچھا چلو خیبر پختونخوا چلے جاؤ، نکل جاؤ اس جیل سے۔ اب منتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں نکلنا، اب پھنس گئے ہیں بری طرح سے۔ اب عمران احمد خان نیازی کہتا ہے جیل میرے اوپر ایک احسان بن گئی ہے، یہاں بیٹھ کے میں قرآن کو سمجھ کے پڑھ پایا ہوں اور مزید پڑھ رہا ہوں، میری تو زندگی ہی سنور گئی ہے جیل آ کے۔ اب وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں خدا کے لیے نکل جاؤ جیل سے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں نکلنا جیل سے۔ اب کیا کریں بتاؤ؟ گیم یہ ہے کہ ادھر سے ان کے ابا جان نے ہنٹ دے دیا ہے، ڈائریکٹ میسج یا انڈائریکٹ، یا خالی ہنٹ ہی کافی ہے رچرڈ گرینل نے جو کیا ہے۔ جرنیلوں کی ٹانگیں تو ڈونلڈ لو جو تیسرے چوتھے درجے کا اہلکار تھا نا، اس کی بات سے کام کی تھی۔ یہ تو اسپیشل انوائے ہے تمام شورش زدہ علاقوں کے لیے، اسپیشل انوائے، اس کا تو ڈونلڈ لو سے بہت اوپر کا بندہ ہے یہ رچرڈ گرینل، اگر آپ سوچیں تو ڈونلڈ لو کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں۔ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نیچے کام کرنے والا بندہ تھا ڈونلڈ لو، یہ تو اسپیشل انوائے ہے ٹرمپ کا، یہ تو ڈائریکٹ اس کی ڈیلنگ ہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگی، درمیان میں کوئی کمیٹی کوئی کسی کو یہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں اب یہ عمران خان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پلیز، اسی لیے پیشن گوئیاں لوگ کر رہے ہیں، لوگ کیلکولیٹڈ انالیسز کر رہے ہیں کہ عمران خان جنوری میں رہا ہو سکتے ہیں۔ یہ کیلکولیٹڈ انالیسز ہے، یہ کوئی خبر شبر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں میری خبر ہے عمران خان، کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے ان کی شرائط ماننی نہیں ہے۔
وہ ان کی شرائط نہیں مانیں گے، یہ اپنی منوانے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو رہائی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن دباؤ اب بڑھ چکا ہے. ان کی ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو گئی ہیں، ان کے حالات بڑے خراب ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور نشانی بتاتا ہوں کہ ان کے حالات کتنے پتلے ہیں. کہتے ہیں زرداری صاحب جب بائیڈن آیا کہ بائیڈن تو میرا دوست ہے. جرنیلوں نے زرداری کو ہاتھوں ہاتھ لیا، رجیم چینج آپریشن کیا، آگے اس کو صدر بنا دیا. جرنیل بڑے خوش تھے، بائیڈن میرا دوست ہے، اگلے 4 سال بھی اسی نے بننا ہے. اب جب ٹرمپ جیتا ہے تو آصف زرداری کہتا ہے جی وہ سپر پاور ہے تو ہماری بھی قدر ہے، تو پتہ نہیں قادر ہمارے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی ذات شاید ہمارے ساتھ ہے، شاید کوئی ایسی بات کر. اب نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ میرا دوست ہے، اب نہیں کہہ رہا کہ ہماری لابنگ بڑی تگڑی ہے یا ہم سنبھال لیں گے، اب کہہ رہا ہے قادر ہمارے ساتھ ہے. بھئی تمہارے ہی ساتھ ہے اللہ، ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں ہیں جن کو تم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ بھی اللہ نہیں کہہ سکا، قادر بولتا رہا خالی. وہ ہو سکتا ہے ذہن میں کوئی جس کو یہ پوچھتے ہیں حقیقی من میں آئی ڈونٹ نو، بیکاز مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں کہہ رہے ہوں، کیونکہ نام تو کوئی بھی کسی کا لے سکتا ہے. لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ صرف تمہارے لیے ہیں؟ ہم سے پیار نہیں کرتے؟ ہم ان کی مخلوق نہیں ہیں کہ وہ سارے کچھ تمہارے اوپر ہی نوازشات ہوں گی؟ تو اس لیے جب زرداری بھی کہنا شروع ہو جائے کہ بس اب اللہ کی مدد ہی آنی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں، ان کے گھبرانے کا وقت ہو چکا ہے. اس لیے میں آپ کو ڈاٹ کنیکٹنگ بتاتا ہوں کہ اس میں بڑی پاور ہوتی ہے. دیکھا کریں، ایک خبر ہوتی ہے سامنے، ایک ہوتا ہے بیان، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالات ان کے بالکل بھی فیور میں نہیں ہیں. اس ٹائم جرنیل خود کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں. افغانستان پہ جو حملہ کیا گیا ہے، اب یہ واضح آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ حسین حقانی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور میں نے اس پر ایک کمنٹ بھی کیا تھا. میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں. یہ جو زہریلا سانپ ہے نا، یہ جب بھی کوئی ٹویٹ وغیرہ کرتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہ وہ بندہ ہے جو ڈرون حملوں کا حمایتی ہے، یہ یاد رکھیں. پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے، دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے. اب اس کی ٹویٹ پڑھیں ذرا. افغانستان deserves better than being ruled by the Taliban, bombed by its neighbor and ignored by the world. اس میں امپورٹنٹ 2 صرف چیزیں ہیں اور میں آپ کو اب وہ یہ چھوٹا کر کے سائڈ پہ رکھ کے اس پہ میں تھوڑی ڈسکشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اس کو ڈیسائفر کرنا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کس کے لیے کام کرتا ہے. یہ تو اب بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے. وہ $30,000 والی کہانی، دس اینڈ دیٹ، سب پتا ہے صاحب کو، ٹھیک ہے، ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو ڈیسائفر کریں ذرا. افغانستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہاں طالبان کی حکومت ہو، پوائنٹ نمبر 1. افغانستان یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہاں پہ ان کے ہمسائے بمباری کریں. اور نمبر 3 سب سے امپورٹنٹ ہے، اینڈ اگنورڈ بائی دا ورلڈ. اور افغانستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ دنیا اس کو نظر انداز کر دے. بالکل 2 پوائنٹ پکڑیں تو آپ کو تیسرا خود سمجھ آ جائے گا. ادھر سے ہماری فوج حملہ کرتی ہے افغانستان پہ، ٹرمپ آ رہا ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے عالمی طاقتوں کو کہ ہم طالبان کو ریموو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے. ہم افغانستان میں ایک لبرل حکومت لانے کے لیے، جو ویسٹ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک لبرل حکومت ہو، آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی، ہمیں بیک کرنا پڑے گا. یہاں پہ سویلینز کے حوالے سے آپ نے جو آواز اٹھانی شروع کیا، یہ بند کرنی پڑے گی، دوبارہ سے ہمارے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا. یہ جرنیل گیم ڈال رہے ہیں. اس ٹویٹ کو ڈیسائفر کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دنیا افغانستان کو اگنور نہ کرے. اینڈ یہ پڑھیں آپ، اینڈ اگنورڈ بائی دی ورلڈ. یہ افغانستان ڈیزرو نہیں کرتا کہ دنیا اسے نظر انداز کر دے. سو یہ دنیا سے یہ مانگ رہے ہیں مطالبہ کہ آپ افغانستان کو نظر انداز نہ کریں. ذرا غور سے دیکھیں وہاں کی ڈیولپمنٹ، کہ پاکستانی فوج میں ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ گھس کے مار سکتی ہے، طالبان کو ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے، آپ کی پراکسی جنگ وہاں لڑ سکتی ہے اور وہاں پہ ایک لبرل حکومت لا سکتی ہے. دوبارہ سے دنیا کو افغانستان میں ڈریگ کرنے کا جرنیلی منصوبہ ہے. یہ خود کو بچانے کی بھاگ دوڑ کا حصہ ہے. اب اس کو سمجھیں تو آپ کو یہ ٹویٹ بھی سمجھ آ جائے گی. اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے ڈی جی کی پریس کانفرنس کا. عمر ایوب کی میں شارٹ 2 کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور جرنیل جو گھبرائے ہوئے ہیں. اس کے بعد بلکہ میں پہلے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل تو چلے ہم نے جذبات سے بھرے انداز میں 8 جھوٹ بھی پکڑ لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کے، اور بھی بہت کچھ میں نے آپ کو بتایا، باقی لوگوں نے بھی بات کی، لیکن 2-3 چیزوں پہ کھل کے بات نہیں ہو سکی. نمبر 1 کہ جب ڈی جی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ اندر خانے بات چیت ہو رہی ہے تو ڈی جی نے انکار نہیں کیا.
بلکہ الٹا کہا کہ یہ تو بہت اچھا بات چیت ہو رہی ہے, سیاستدانوں کی بھی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے. یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ والی اکڑ جو ریڈ لائن والی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ورنہ پہلے کہتے تھے انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اب یہ نہیں کہہ رہے. پہلے والی جو بات میں نے کی کہ نون لیگی لیڈروں کے وینٹیلیٹر اتر رہے ہیں اور پھر ڈی جی صاحب کا وینٹیلیٹر بھی مجھے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے اب بات چیت کو وہ بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 2, ڈی جی صاحب کی جو ٹون تھی نا وہ بڑی شکست خوردہ تھی. اگر آپ اس کو سنیں, اگر آپ میں وہ حوصلہ ہے سننے کا, جھوٹ کا پلندہ, شکست خوردہ تھی. اور پھر جو خبر آئی تھی کہ جی مریم کی ملاقات ہوئی پنڈی میں وڈے صاحب سے 1 on 1, 4 گھنٹے کی ملاقات. شہزاد اکبر صاحب نے یہ بریک کی تھی خبر. اس کے بعد پھر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ طے یہ ہوا ہے, اس کے بعد میٹنگ ہوئی جب تینوں کی, مریم کی, شہباز کی اور وڈے صاحب کی, کہ ہم کابینہ کی تعداد میں اضافہ کریں گے. اور اب خبر آ گئی ہے کہ کابینہ کی تعداد میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. یہ صرف ایک پوسچرنگ ہے کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں, ہم تو کابینہ بڑی کر رہے ہیں. بھائی اس کا مطلب ہے کہ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ اپنی پوسچرنگ کے لیے کابینہ بڑی کرنی پڑ رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا شکست خوردہ گروہ اب مذاکرات بھی مانگ رہا ہے, عمران خان کو رہا بھی کرنا چاہ رہا ہے, لیکن عمران خان ان کی نہیں مان رہا. وہ اپنی شرائط پہ ہی باہر آنا چاہتے ہیں, ان کی شرائط پر نہیں. اب ذرا سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جواب کیا دیا ہے. یہ جنہوں نے کہا جی کوئی گولی نہیں چلی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, ذرا سنیں. آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر اس وقت, اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے, آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے. اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں, ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے, ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر, سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر, یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے, تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے. تو پی ٹی آئی بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑا سا اور بھی سناتا ہوں آپ کو, لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ فائرنگ شروع ہونے سے پہلے محسن نقوی کہتا ہے کہ 5 منٹ میں ہم یہ سب میدان خالی کر دیں گے. آپ کوئی جادو سے خالی کریں گے؟ اچھا اگر گولیاں آپ نے نہیں چلانی تھیں تو لائٹ کیوں بند کر دی تھی پورے علاقے کی؟ پھر کارڈن آف کیوں کر دیا گیا تھا سارا علاقہ؟ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا. وہ جو اوپر گدھ منڈلا رہے تھے وہ کیوں منڈلا رہے تھے؟ ہسپتالوں کی رپورٹ کیوں غائب کر دی گئی تھی؟ جن صحافیوں نے سوال اٹھایا ان کو اغوا کیوں کر لیا گیا تھا؟ بہت سارے سوالات ہیں. بی بی سی کی رپورٹ ہے, کرو نا ان کو سو کر لو بی بی سی والوں کو. الجزیرہ کی رپورٹ ہے, بی بی سی کی رپورٹ ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ گولیاں چلی ہیں, لوگ اس سے شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ جھوٹ بولنا ہے تو بولتے چلے جانا ہے. دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عمر ایوب نے کیا کہا ہے. ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم. بہت اچھی بات ہے. انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے, تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا, نہ کہ کے پی کا کوئی گرداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں, آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس مگل ہو رہی ہیں, تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا. تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا. آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں. ڈرونز بھی ہیں, انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں, پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے
آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں, اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ, یہ مجھے پورا یقین ہے. تو لہٰذا 550 ارب روپے کی پیٹرول ڈیزل کی سمگلنگ صرف ایران کے بارڈر سے ہو رہی ہے. کتنی؟ 550 ارب. یہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی دہاڑی روزانہ. 550 ارب اگر سال کا ہے تو یہ 1.5 ارب روپے کی دہاڑی ہے روز کی. 1.5 ارب سے زیادہ, 1.25 ارب کی روز کی دہاڑی جرنیل لگا رہے ہیں. بھائی کون سمگلنگ کر رہا ہے؟ بارڈر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گاڑیاں کیسے گزر کے آ جاتی ہیں؟ اچھا گاڑیاں نا کوئی تیل ہو تھوڑا سا چھپا کے آ جائے, یہ کوئی چھوٹا سا تنکا ہے جو لوگ چھپا کے لے آتے ہیں؟ پورے کین بھرے ہوئے ادھر پڑے ہوتے ہیں, پورے ڈرم آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. الٹا بے شرمی اور ڈھٹائی اتنی کہ بلوچستان کے علاقوں میں جب کوئی گاڑی پھنس جاتی ہے نا جو ڈرم لے کے جا رہی ہوتی ہے, پیچھے سے فوجی آتے ہیں باقاعدہ اس کو دھکا لگا کے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی پاک فوج اپنی عوام کی مدد کر رہی ہے. یہ عوام کی مدد ہے تیل کی سمگلنگ. آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو یہ سارا ٹیکس کا اور ہر چیز کا, کیونکہ یہ سمگل کر کے آتا ہے. یہ بنتا ہے 1.5 ارب ڈالر کا, تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا. 2 ارب ڈالر ایکچولی بن رہا ہے, 2 ارب ڈالر کا تیل یہ سمگل کر رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں اگر یہ سمگلنگ بند کر دے فوج, ان کے کھابے بند ہو جاتے ہیں اور یہ ملک بھی نہیں چلا سکتے. اگر ہم 2 ارب ڈالر کا پیٹرول لے رہے ہیں, ڈیزل لے رہے ہیں ایران سے, اور یہ اگر واقعی ہمیں ڈالر باہر دے کے لینا پڑے, ابھی تو یہ روپے میں ڈیلنگ کرتے ہیں نا, آئی تھنک ایرانی کرنسی روپیہ ایسے ہی تبادلہ ادھر ادھر بارڈر پہ ہوتا ہے, اگر ہمیں ڈالر دینے پڑیں اس کے بدلے تو پاکستان کا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو معیشت ان سے کیونکہ چل نہیں رہی تو انہوں نے ڈبل ڈاؤن کر دیا ہے. کس پہ؟ سمگلنگ پہ. کہ معیشت نہیں چل رہی تو چلو سمگلنگ کر کے چلاتے ہیں. کیا ملک ایسے چل سکتے ہیں؟ اگر جرت ہے تو ایران سے سستا تیل لو, سستی گیس لو, بھائی پائپ لگاؤ, ہمارے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں ناراض نہیں کرنا عالمی قوتوں کو. تو آپ نے ملک کو بھی غریب رکھا ہوا. جی عالمی قوتیں, بھائی عالمی قوتیں راضی ہیں آپ سے تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہو گیا؟ کیا عوام خوشحال ہو گئی ہے؟ تو سمگلنگ بھی جرنیل کریں, ملک کو تباہ بھی جرنیل کریں, کاروبار بھی یہاں نہیں چلنے دیتے, کیونکہ ہر کاروبار میں یہ گھسے ہیں تو کوئی اور کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ان کے مقابلے میں. اس لیے اس ملک کو اگر بچانا ہے تو جرنیلوں کو قابو کرنا ہے. اور جرنیلوں کی حیثیت کیا ہے آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آفیشیل پریس کانفرنس کے اپنے ویوز 12,000 اور عمران ریاض خان کے 3 گھنٹے میں 3.5 لاکھ ویوز. ان کے 6 گھنٹے میں 12,000, عمران ریاض کے 3 گھنٹے میں 3.5 لاکھ. اب کیوں نہ پھر عمران ریاض خان کو مارنے کی کوشش ہو کہ بیانیہ تو ادھر ہی چلے گا بھائی, ہمارا تو کوئی بیانیہ بکتا نہیں ہے. الٹا یہ پہلے ہماری بات مان لیتے تھے, اب مانتے ہی نہیں ہیں. اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ اچانک ہوگا بھائی, آپ رائٹ سائڈ پہ تھے, آپ چوروں کے خلاف نظر آتے تھے, ایٹ لیسٹ یو اپیئرڈ کہ آپ چوروں کے خلاف ہیں, تو ایسے لوگ مان لیتے تھے آپ کی بات. اب آپ کھلے ہم چوروں کے ساتھ ہیں تو یہ کیسے مانیں گے آپ کی بات؟ یہ ہے اصل کہانی اور اس کی آپ کو تکلیف ہے. لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے وطن کی خاطر جان دے دیں گے, لیکن اپنی زبان بند نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس وطن کی خاطر جو بولنے والے ہیں وہ بولتے رہیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا